دیکھیں جی، ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ اصل میں تو کراچی ایئرپورٹ بننا تھا، مگر وہ دبئی کا ایئرپورٹ بن گیا کسی دھوکے سے۔ اصل میں تو کراچی نے ڈیولپ ہونا تھا، مگر وہ یوں ہی ڈیولپ ہو گیا کسی دھوکے سے، راتوں رات کچھ ایسا ہو گیا کہ یوں ہی ڈیولپ ہو گیا۔ اور چابہار کی پورٹ نہ بنتی تو گوادر کی پورٹ نے پتہ نہیں کدھر سے کدھر ہونا تھا۔ تو اب جی بڑا زبردست موقع ہے، وہ خلیج کے ملکوں میں مطلب بس مارا ماری ہے، لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، سرمایہ کار کا تھوڑا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہو گیا ہے۔ تو بڑا اچھا موقع ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کا ملک کوئی ایک فطری ملک ہے، وہ اپنے فطری تقاضے پورے کرتا ہے، اس کے اندر نیچرلی وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہماری مطالعہ پاکستان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، یا جو حکومت اکثر اوقات کہتی ہے اگر حکومت کی پالیسیوں میں تسلسل ہے، وہاں پر کسی ادارے کو، کسی مخصوص ادارے کو خفیہ یا کسی مطلب یعنی ظاہری ادارے کو کسی قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے، حکومتی معاملات میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی سیاست کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، کسی دوسری چیز کے ساتھ، تو پھر تو سرمایہ کاروں کو، پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو اس وقت پاکستان آنا چاہیے، کیونکہ ان خلیج کے ممالک کے پاس تو اس قسم کی فوج بھی موجود نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، ان خلیج کے ممالک کے پاس تو ایک ایک پاؤ کے ایٹم بم بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہیں، تو پھر تو کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ اب آپ کو قدرت نے اتنا بڑا موقع دیا ہے، آپ کے ایئرپورٹوں پہ تو رش ہونی چاہیے، آپ کے یہاں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے تو بینک مصروف ہونے چاہیے، آپ کے ادارے مصروف ہونے چاہیے، آپ کے پاس سرمایہ داروں کی لائنیں لگی ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو کانفیڈنس ہے وہ اس لیول پہ جا چکا ہو کہ دنیا اش کر کے اٹھے۔ تو اب آپ کے پاس کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دبئی کے ساتھ وہ ہو گیا تھا تو کراچی اٹھا کے لے گئے تھے، تو لاہور کے ساتھ وہ ہو گیا تو اسلام آباد کے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا، گوادر ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ تو اب ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوگی، اب سرمایہ داروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو بتا رہی ہوگی کہ بھائی ہم بھی اپنا سارا دھن جو ہے وہ اب سرمایہ اسی ملک میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو ثبوت دے رہی ہوگی کہ دیکھیں ہمارے 2 ٹکے بھی مطلب بس باہر نہیں ہیں، ہمارے اب خاندان بھی باہر نہیں ہے، ہماری سرمایہ کاری بھی باہر نہیں ہے، ہم نے بھی پاکستان کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، آپ بھی پاکستان کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کریں، ہم آپ کو لانگ ٹرم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریٹرنز دیں گے۔ تو اگر تو ہمارا ملک ایک واقعی ملک ہے اور ہماری قوم ایک واقعی قوم ہے، اور اس کے اندر وہ تمام جزیات موجود ہیں جو کسی قوم میں بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے، تو اس سے زیادہ نادر و نایاب موقع کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا نہ ہو کہ امریکہ کا، برطانیہ کا انویسٹر اٹھ کے واپس اپنے ملکوں میں چلا جائے، یورپ کا انویسٹر اٹھ کے باقی ملکوں میں چلا جائے، کسی اور ملک کو اس کا مطلب فائدہ ہو جائے۔ اب قدرت نے آپ کو ایک حسین موقع دیا ہے، امید ہے کہ اب آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، اور آج کے بعد کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا جائے گا کہ جی ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ دھوکہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہوگی، ہمارے ادارے جنہوں نے سرمایہ کاری کوئی مطلب کونسل بنائی تھی تو سرمایہ داری کے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس وقت اپنی پوری جاں فشانی کے ساتھ دنیا کے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کو پاکستان لانے کے لیے اور ان کو اشورنسز دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہوں گے، اور اس مقصد کے لیے ہر سیاسی جماعت، ہر چھوٹے بڑے آدمی کو اپنے ساتھ ملا رہے ہوں گے تاکہ ایک افہام و تفہیم پیدا ہو، ملک کے اندر ایک اچھے نظام کا دورہ ہو، تاکہ لوگوں کو اس سسٹم کے اوپر اعتماد ہو اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو اور ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔